میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، جیسا کہ آپ کے علم 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سینٹ انتخابات سے قبل ایک نئے قضیے نے جنم لیا ہے، ایک نئے سکینڈل نے جنم لیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جنم نہیں لیا، یہ سینٹ انتخابات 2018 سے ایک کشمکش چلی آ رہی تھی، جس کے حوالے سے پہلے بھی ہم خبریں سنتے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے 20 ایم پی ایز کو پارٹی سے دیش نکالا دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید بھی کہانیاں سامنے آتی رہیں کہ اس وقت کیا صورتحال رہی اور سینٹ الیکشن کے اندر پیسوں کی بارش کس طرح کی جاتی ہے اور کیسے ووٹس خریدے جاتے ہیں اپنے سینیٹرز بنوانے کے لیے۔ اور اس حوالے سے اس وقت جو کردار تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبریں یہ سامنے آنا شروع ہوئیں کہ مناسب تعداد میں ووٹس موجود نہ ہونے کے باوجود 2 سینیٹرز پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ صرف بن گئے بلکہ ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی کہ آیا جو یہ ووٹوں کا کاروبار کیا جاتا ہے سینٹ انتخابات کے اندر یہ درست ہے یا نہیں جی۔ یہاں پہ 2 باتیں بہت اہم ہیں کہ ہم صرف بات اس وقت سینٹ انتخابات کی کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پورا انتخابی ڈھانچہ اگر اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں انتخابی تاریخ موجود ہے، چاہے وہ ایک یونین ناظم کے ہوں، یونین کونسلر کے الیکشن ہوں یا پھر وہ سینٹ کے الیکشن ہوں، ہر جگہ پہ پیسے کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن بے شک حد ایک مقرر بھی کرتا ہے خرچے کی، لیکن اس کے باوجود خرچے کی حد پہ پابندی نہیں کروائی جا سکتی۔ ایک یونین کونسلر سے لے کے سینٹ کے انتخابات تک، ایک سینیٹر بننے تک یہاں پہ پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ ایک ضرب المثل عام ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے ٹکٹ لیا ہے تو اس ٹکٹ کی ہم نے پیسے بھی پورے کرنے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد۔ ابھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقینی طور پہ ان حالات کا رخ بدلنا چاہیے اور تبدیلی آنی چاہیے۔ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں تو ان کو عوام کی خواہشات کے مطابق پارلیمان کے اندر کام بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے حوالے سے ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ویڈیو بے شک اس وقت 3 سال یا 2 سال پرانی ہے، اور اس وقت اس ویڈیو کا منظر عام پہ آنا بذات خود بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے یہ خبر سنی کہ اراکین اسمبلی جو حکومتی جماعت کے ہیں ان کو کچھ فنڈز بھی جاری کیے گئے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ فنڈز ان کو 2 سے 3 سال کے بعد آ کے ابھی ہی کیوں جاری کیے گئے جب سینٹ کے انتخابات انتہائی قریب ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ جیسے وزیر قانون خیبر پختونخوا کے جو تھے ان سے سلطان غازی صاحب محمود صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور لینا بھی چاہیے۔ یقینی طور پہ اس روش کو بدلنا چاہیے، اس جو طرز عمل ہے سینٹ کے انتخابات کا اس کو بھی بدلنا چاہیے، لیکن سوالات جہاں پہ یہ ابھرتے ہیں کہ پیسہ دیا کس نے، پیسہ آیا کہاں سے، اور ان سے رابطہ ممبران سے کس نے کیا، اور ان سے یقین دہانیاں کس نے مانگی، کس کے لیے یقین دہانیاں مانگی گئیں۔ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے اس وقت تک یہ پوری صحیح لا حاصل ہے۔ لا حاصل اس لیے کہ ایک نظام کی تبدیلی کے لیے ہم نے اگر کام کرنا ہے تو ہمیں اس نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہم جاننا چاہ رہے ہیں الیکشن میں، یہ کیس عدالت کے اندر زیر سماعت ہے، اس پہ زیادہ بات کی بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ حکومت اگر اپنی ولنگنس شو کرتی، اپنی مرضی شو کرتی اصلاحات کے حوالے سے، تو اب تک وہ انتخابی اصلاحات پہ بہت سا کام کر چکی ہوتی۔ سوال یہاں پہ یہ بھی ابھرتا ہے کہ صرف ایک ویڈیو کو بنیاد بنا کے جو حکومت وقت اس وقت لان تان کا رخ اپوزیشن کی طرف کر رہی ہے، تو حکومت نے خود اس وقت 2 سے 3 سالوں کی حکومت میں رہتے ہوئے، خیبر پختونخوا میں 8 سال سے حکومت میں رہتے ہوئے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت وقت نے کیا کام کیا، چیئرمین الیکشن کمشنر کیسے تعینات کرنا ہے، دیگر اداروں کے چیئرمین ہیں، نادرا ہے، دیگر مختلف اور ادارے ہیں ان کے چیئرمین کیسے تعینات کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے ہے۔ اب یہ جو کردار ہے اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ کیسے لیا جانا چاہیے تھا کہ بے شک کرپشن کے خلاف کارروائی کریں، کسی کی کرپشن چھپائیں نہیں، نہ کسی کو کرپشن پہ بخشیں، لیکن حکومتی نظام کیسے چلانا ہے، سسٹم کو کامیاب کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا گیا، اور اس وقت صرف ایک ویڈیو کو بنیاد بنا کے اپنی توپوں کا رخ بالکل الگ سمت کر لیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اصلاحاتی نظام لایا جاتا اور اس کے اوپر کام کیا جاتا۔ یہاں پہ صرف ایک ویڈیو کو بنیاد بنا لیا گیا ہے۔
اس لیے بنیادی طور پہ سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ اس ٹائمنگ ویڈیو کی جو ہے یہ کس نے ڈیسائیڈ کی, کیسے ڈیسائیڈ کی. میڈیا گروپ یہاں پہ کچھ انوالو ہمیں نظر آتے ہیں, بہت سی دیگر چیزیں ہیں, اور اس ویڈیو کو یقینی طور پہ ہمیں ایک نقطہ آغاز بنانا ہوگا. حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس ویڈیو کو ایک نقطہ آغاز ایسے بنا لے کہ پورے نظام کی اوور ہالنگ کے لیے اس ویڈیو کو ایک پہلی سیڑھی بنا لے. کوئی شک نہیں کہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے اپنے جو عوام سے ووٹ لیتے ہیں ان کا حق کس طرح وہ بیچتے ہیں. جو عوام نے ان کو حقوق ووٹوں کی طاقت بخشی ہے, اس طاقت کو وہ کس طرح سرے بازار نیلام کر رہے ہیں, اور وہ سخت سے سخت سزا کے مستحق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو ایک آغاز, ایک پہلا قدم, پہلی سیڑھی بناتے ہوئے حکومت وقت کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, اور تمام سوالات کے جواب دیتے ہوئے ان کو ایک نظام کی درستگی کے حوالے سے ایسے قدم اٹھانا ہوگا کہ کال کلاں ایسا کوئی منظر ہمارے سامنے آ ہی نہ سکے. اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو پسند کیجیے گا, رائے دیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.